محمد معاذ الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند باتیں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل سے چونکہ آج چاند دیکھنے میں بھی تاخیر ہوئی، کچھ انتظام بھی کرنے میں تاخیر ہوئی، خود سے مرو بھی، خود سے قبر میں جانا بھی پڑتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے جناب. تو یہ ہماری پریشانی ہے اور یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ ہماری پریشانی کو آسان فرمائے، آپ دعا فرمائیں. تو حسن مصطفیٰ کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چہرے مصطفیٰ کی قسم، چہرے مصطفیٰ کی قسم. اور اذا سجا سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کے زلف عنبر ہیں جو کالے کالے بال تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیچ میں مانگ پھاڑتے تھے اور دونوں طرف سے بال کو جب کانوں تک لاتے تھے تو بیچ سیٹ سے اور بیچ سے جو نور چھن چھن کر اٹھتی تھی اس وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ اور میرے حبیب کا چہرہ کتنا سوڑا اور کتنا خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے. علامہ اسحاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہمدانی عورت سے دریافت کیا کہ تم نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ حج کا شرف پایا ہے. اس نے کہا کہ چہرہ مصطفیٰ کا تذکرہ کرو اور تم نے اس کے چہرے کو کیسا پایا ہے؟ وہ ہمدانی عورت کہتی ہے کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ ہم نے چہرے مصطفیٰ کو مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں نے اس کے چہرے میں کیا دیکھا؟ میں نے اس کے چہرے کو چودھری رات کے چاند کے مثل دیکھا. ایسا چمکدار اور تابہ چہرہ تھا کہ نہ اس سے پہلے ہم نے ایسا چہرہ دیکھا ہے نہ اس کے بعد ہم نے ایسا چہرہ دیکھا ہے. امام اہل سنت کا عشق پکار اٹھتا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے قلم کو کہتے ہیں لکھ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے جبرائیل تم نے تمام انبیاء کے پاس تم نے تمام انبیاء کا چہرہ دیکھا ہے، تم نے تمام انبیاء کے پاس تم گئے ہو، تم تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر تم نے اس کا دیدار کیا ہے، بتاؤ تم نے ہم سے زیادہ حسین کسی کو پایا ہے؟ حضرت جبریل طاہر صدرہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى قبله ولا بعده. یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے مصطفیٰ جیسا خوبصورت چہرہ، آپ کی پیشانی جیسی خوبصورت پیشانی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہم نے زمین و آسمان کو الٹ کر دیکھا ہے، مشرق و مغرب کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ نہ آپ سے حسین اس سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ سے حسین آپ کے بعد دیکھا ہے. حضرت جبرائیل کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہوا ہے، تب سے لے کر مصطفیٰ کی بعثت تک کوئی ایسا بچہ روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا جو مصطفیٰ کریم سے زیادہ حسین و جمیل ہو. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایلی ہے اس کے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جب چاند سے بڑھ کر ایلی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کے نام کا صدقہ
جو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے، ایک شعر جو ان کی تمام شاعری پر بھاری، امام اہل سنت نے قلم توڑ کر رکھ دیا۔ امام کہتے ہیں کٹی مصر میں انگشت حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد شریف منانا، حضور کا ذکر خیر کرنا، اس کی ولادت کا تذکرہ کرنا، محفل میلاد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بدعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے؟ میلاد منانا جائز ہے کس شریعت میں اور کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا کہ اگر پاور ہے، ہمت ہے تو خون مسلم شریف ام مابعد کا تذکرہ پڑھ، ان سے جو روایت ہے اس حدیث کا ترجمہ پڑھ کے بتا انہوں نے کس طریقے سے حضور کا میلاد کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر کبھی بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے، ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہوگا، مکہ کو چھوڑنا ہوگا، مدینہ کی جانب جانے کا حکم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ ابو بکر جو ہے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری نیند کہاں گئی؟ تم نے کھانا نہیں کھایا ہے، تم نے چین نہیں لیا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ایسے ہی خلیفۃ المسلمین بلا فصل نہیں بن گئے ابو بکر۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس دل سے آپ نے کہا ہے اللہ کا حکم آ سکتا ہے اس دل سے ابو بکر کھاتا تو ہے لیکن اس دروازے سے ہٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے 2 سواری کو تیار کیا ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو ایک سواری میں تشریف فرما ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ آپ ہمارے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ہمارے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے